وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ الناس یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الفلق کے درس میں یہ بات آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کو ایک ساتھ نازل فرمایا۔ سورۃ الفلق میں آفات دنیاوی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورہ ناس میں آفات اخروی سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص صفت کا ذکر فرما کر کئی چیزوں کے شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور یہاں سورۃ الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرما کر شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان کا شر جملہ شرور و فتن سے بڑا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا۔ رب الناس فرمایا۔ رب کے معنی پالنے کے ہیں۔ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو وہ اللہ کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں رب الدار، یعنی گھر کا مالک، گھر کا ذمہ دار، اور اسی طرح رب المال، مال کا ذمہ دار۔ جب رب کی نسبت کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو وہ اللہ کے علاوہ بھی بولا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو رب ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا، بادشاہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا بادشاہ نہیں ہوتا، اور ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی۔
قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ اللہ ایسا ہے جو رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، معبود بھی ہے، اور یہ تینوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بھی ان صفتوں کا مالک نہیں ہے۔ یہ تینوں صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگوں کا رب ہوتا ہے ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو لوگوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے رعایا کی حفاظت کرنا، ان کی نگرانی کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے معبود بھی ہیں۔ ظاہر ہے جو معبود ہوتا ہے وہ اپنے عابد کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ تینوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، کوئی ان صفتوں سے متصف نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں شیطان ہوتا ہے اور ایک گھر میں فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کو طاعات کی طرف، فرمانبرداریوں کی طرف، نیکی کی طرف اور اللہ کی یاد کی طرف اور اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اور شیطان برائیوں کی طرف، معاصی کی طرف، گناہوں کی طرف اور اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال کی طرف انسان کو کھینچتا ہے اور بلاتا ہے۔ جب انسان ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ یاد خداوندی میں مصروف رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہوتا، یاد خداوندی کا اہتمام نہیں ہوتا، تو پھر شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے اور انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس یہ اسم مبالغہ ہے، پیچھے ہٹ جانے والا۔ یہ خنسا یخنس و خنسن باب ضربہ سے ہے، پیچھے ہٹنے کے معنی میں۔ جب آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ اور یاد خداوندی کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور برائیوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ اور وسوسہ ڈالنے والے اور برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کا وسوسہ یہ مخفی طور پر عجیب انداز سے اور آدمی کو دنیاوی منافع سمجھا کر عجیب انداز سے وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، لیکن انسانی جو شیطان ہوتا ہے وہ کھلم کھلا انسان کے سامنے ایسی باتیں رکھتا ہے کہ اور ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مضطرب ہو جاتا ہے، حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس میں یہ بات بیان فرمائی کہ
وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ ناس تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص 3 صفتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ رب ایسا ہے، رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور لوگوں کا معبود بھی ہے، اور یہ تینوں صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ جب آدمی ان 3 صفتوں کے ساتھ دعا کا اہتمام کرتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت میں یہ چیزیں زیادہ نفع بخش ہوتی ہیں، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ تو یہ تھی سورہ ناس کا مختصر اس کا خلاصہ، تشریح اور ترجمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔